اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں خواجہ میر تو خواجہ میر کی پیدائش 719 ہے اور تاریخ وفات 785۔ تو سب سے پہلا شعر ہے کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنے جو کوئی کیا گزر جاتے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ مردوں والے کام صرف مردوں کو ہی زیب دیتے ہیں، مردوں والے کام صرف مرد ہی کرتے ہیں۔ اگر جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے تو اس پر پلے نہیں کرتے۔ اگر ملک کی بقا، اگر ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو دے دیتے ہیں۔ اگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر جان کی قربانی دینی پڑے تو دیتے ہیں۔ یہ سارے مرد والے کام صرف مرد ہی کرتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا ہے کہ مردوں والے کام صرف مردوں کو ہی زیب دیتے ہیں، ادروائز مردوں کے علاوہ مردوں والے کام کو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، اگر ملک کی سلامتی کے لیے، اگر دین و اسلام کی سربلندی ارشاد اور بقا کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑے تو مردوں والے کام صرف مردوں کو زیب دیتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، بات تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اے زندگی تیری نقطہ ناز کے لیے وہ تیر کھا جو کسی سے سہا نہ جائے۔ آئے کہتے ہیں کہ موت کے آگے فکروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی کہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ دوسری شعر کے اندر شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے درویش سم لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے فقیر بندے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ موت آ کر ہم سے کیا لے گی، ہم نے دنیا سے دل لگایا ہی نہیں، ہم نے دنیا میں رہ کر ہم نے دنیا سے دل لگایا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بہت سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ آئے گی ہمارا سب کچھ لے کر جائے گی، بلکہ ہم خوش ہیں، ہم تیار ہیں کہ موت آئے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، کیونکہ ہم نے دنیا کے اندر اپنے مال و متاع، مال و اسباب کو سمیٹا نہیں ہے، اس لیے ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم مرنے سے پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ ہمیں موت آ کر کیا کہے گی، ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ موت آ جاتی ہے یہ لوگوں کو یہ خوشی خوشی اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں دوسرے لوگ جن کو دنیا سے رغبت ہے، جو دنیا میں ہو کر دنیا کے رہ جاتے ہیں، تو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، مال سمیٹتے رہتے ہیں اور موت سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ لوگ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جب آئے، کیونکہ ہم نے مال و اسباب دنیا میں جمع نہیں کیا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہم تو اس دنیا پر آئے ہوئے ہیں، ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، ہمیں موت سے کیا لینا ہے، ہمیں موت آئے ہمیں لے کر جائے، کیونکہ ہم نے دنیا سے دل لگائی نہیں، تو ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، تو ہمیں موت آ کر کیا کرے گی۔ آگے کہتے ہیں کہ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ تیسری شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو ہم آپ لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں اس کو آپ غنیمت جانیں، ہم سے فائدہ اٹھائیں، ہم سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ خواجہ میر ایک بہت بڑے شاعر، ایک بہت بڑے اللہ والے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ دین اسلام سے سچے محبت کرنے والے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ لوگوں کی محفل میں آپ لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آپ لوگ اس کو غنیمت سمجھیں اور ہم سے استفادہ حاصل کریں۔ تو دوسرے اگر ہم دیکھیں اس کا محفل یہ بنتا ہے، شاید کہتا ہے کہ یہ دنیا میں اگر 2-4 دن آپ رہے ہیں تو اس کو آپ کیا کریں، غنیمت سمجھ کر آپ نیک عمل کریں، عمل صالح کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ زندگی ایک چنگاری کی مانند ہے جو اڑتی ہے اور پل بھر میں ختم ہو جاتی ہے، تو یہ دنیا کی مثال چنگاری کی مانند ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو تھوڑا بہت وقت بھی ملا ہے اس دنیا پر تو آپ اس کو غنیمت سمجھ کر آپ کیا کریں، عمل صالح کریں، تاکہ آپ لوگ دنیا اور آخر دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ آگے شعر کہتے ہیں شاعر کے بے ہنر دشمنی والے ہنر سے آ کر منہ پر چڑھتے تو ہیں پر جی سے تو جاتے ہیں۔ اس شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ وہ جو بے ہنر لوگ ہیں، وہ جو صاحب ہنر لوگ ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، بغض اور حسد کرتے کرتے وہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔
پھر اس کے بعد ان کے اوپر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو بے ہنر لوگ ہیں، صاحب ہنر لوگوں سے جو اس قسم کی زیادتی کرتے ہیں، اس قسم کا ظلم و جبر کرتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جو اہل ہنر لوگ ہیں ان کی نظروں سے یہ لوگ گر جاتے ہیں، ان کی نظروں سے یہ لوگ گر جاتے ہیں. آگے شاعر کہتا ہے کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. اس شعر کے اندر شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب کہتا ہے کہ اللہ تو ہی ہمارا رہنما ہے، تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے. کیوں کہ جب ہم پیدا ہوئے ہمیں اچھی برائی کی کوئی تمیز نہیں تھی، ہمیں اچھا راستہ دکھانے والا اور اچھی راہ کے اوپر ڈالنے والا تو ہی ہے، تو ہی سب سے بڑا رہنما ہے. آئی کہتا ہے شاعر کہ آپ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز لوگ جاتے تو ہیں سو یہ کدھر جاتے ہیں. شاعر اس شعر کے اندر کہتا ہے کہ دیکھیں آج روز ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ چلے جاتے ہیں، سینکڑوں چلے جاتے ہیں اس وجہ سے. روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو لوگ ہمارے اپنے بستی میں، محلے میں، ہمارے اپنے قرب و جوار میں ہم ان کی تدفین کرتے ہیں، ہفتے میں ایک دو بار ہم جنازے پڑھتے ہیں. دیکھیں شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ معلوم ہی نہیں کہ لوگ یہ جاتے کدھر ہیں. میں تو جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جاتے کدھر ہیں. تو ظاہر ہے پھر یہ جب یہ دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے برزخ کا، تو یہ برزخ میں چلے جاتے ہیں. جب انسان اس دنیا پر آتا ہے پھر اس کے بعد چند گنتی کے دن پورے کرنے کے بعد انسان اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو وہ برزخ میں جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ لوگ کتنے آئے اور کتنے اس دنیا سے چل دیے. تو اس لیے شاعر یہ کہتا ہے کہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. آتے ہوئے آسان، جاتے ہوئے نمال، اتنے کم وقت میں آئے کہ چل دیے. یہ شعر ہے، اس کا آپ لے سکتے ہیں. آئی کہتے ہیں کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے دردم اپنے عوض چھوڑے اثر ہو جاتے ہیں. تو اس شعر کے اندر شاعر یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس دنیا کے اندر اپنا اثر و سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنا کارنامہ چھوڑ کر جاتے ہیں. وہ رہتی دنیا میں ان کا نام زندہ رہتا ہے، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا نام پھر بھی زندہ ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اچھے کارنامے کرتے ہیں، اپنے ملک و حکومت کی بقا، پھر اس کے بعد انسانیت کی بھلائی کے لیے جو کارنامے سے انجام دیتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ ان لوگوں کو دنیا اور آخرت، دنیا میں ان کو جو نا وہ ان کو اچھے نام سے پکارا جائے گا، دنیا میں ان کا نام زندہ ہوگا، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو اچھا صلہ دیا جائے گا. اچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جو ہے نا اس کا صلہ اچھا دے گی. تو دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا نام دنیا میں نہیں ملے گا قیامت تک، جو لوگ دنیا میں خاص کارنامہ چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو لوگ اپنا اثر و سوچ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کا نام. دیکھیں کتنے نام ایسے ہیں جو تاریخ میں ابھی تک زندہ ہیں، کتنے بڑے بڑے. دیکھیں آپ لوگ تاریخ اٹھائیں تو آپ کتنے لوگ آپ ان کو زندہ ملیں گے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم، پھر اس کے بعد اور دوسرے جتنے ملک و حکومت کی حکام، ملک و حکومت کی سلامتی، پھر اس کے بعد انسانی ہمدردی، انسانی بھلائی کے لیے جو کام کیے جنہوں نے، دیکھیں ان کا نام ہے دنیا تک قائم رہے گا اور قائم رہے گا. تو اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے دردم اپنے بس چھوڑے اثر جاتے ہیں. کہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر ہم نے کوئی اچھا کارنامہ کیا ہے تو ظاہر جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے پیچھے نام لوا ہوں گے، ہمارے نام زندہ ہوں گے. اگر ہم نے کوئی کارنامہ نہیں چھوڑا ہے، اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو وقتی 2-4 دن تو لوگ ہمارا نام تو لیں گے، لیکن اس کے بعد ہمارے نام اس دنیا سے مٹ جائیں گے. تو شاعر کہتا ہے ہمیں اس قسم کا کارنامہ دنیا میں چھوڑنا چاہیے، اس قسم کے کام کرنا چاہیے، بھلائی والے کام کرنا چاہیے، انسانی ہمدردی والے کام کرنے چاہیے، تاکہ ہمارا نام قیامت تک نہ مٹنے پائے. تو آخر الحمد للہ رب العالمین. آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم دوسری غزل دیکھیں گے.